الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدین الہادین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محترم ناظرین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ محترم ناظرین اسلام، کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتی ہوں کہ ہم سب مل کر با اندازہ غلامانہ اپنے آقا و مولا ساقی حوض کوثر شافی روز محشر ہم غلاموں کے سرور حضور تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین اسلام، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اے محبوب، اور ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ محترم ناظرین اسلام، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی، ابدی، قدیم اور غیر محدود ہے، اور نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ کا علم غیب عطائی، عارضی، حادث اور محدود ہے۔ اتنا واضح فرق ہوتے ہوئے بھی تعجب ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ مختلفیہ بنا دیا ہے کہ حضور نبی محترم شاہ خیر الامم کو علم غیب تھا یا نہیں، حالانکہ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہو۔ تاریخ میں نبی کو نبی کہنے سے تو انکار کیا گیا ہے، مگر اس سے کہ نبی کا غیب داں ہونا ضروری ہے کسی نے انکار نہیں کیا۔ چنانچہ ابو جہل کا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ کہنا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اس وقت کے کافروں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا لازماً غیب داں بھی ہوگا۔ محترم ناظرین اسلام، یہ امر حقیقت ہے کہ حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت میں بے شمار آیات قرآنیہ اور احادیث کریمہ موجود ہیں، مگر میں ابھی آپ کے سامنے عہد و رسالت کے وہ واقعات بیان کرنا چاہتی ہوں جو نبی غیب داں کی غیب دانی سے متعلق ہیں، تاکہ یہ بات اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ زمانہ رسالت کے کافر و مشرک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی کے جلوے دیکھ کر ایمان لے آئے، مگر افسوس صد افسوس کہ آج ایمان کا دعویٰ کرنے والے، صبح و شام روزہ نماز کی تبلیغ کرنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے نبی محترم کی غیب دانی کا انکار کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین اسلام، تاریخ کا وہ باب نگاہوں کے سامنے لائیے کہ جنگ بدر میں جو کافر گرفتار ہوئے وہ سارے کے سارے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ اکرام سے مشورہ فرما رہے ہیں: اے لوگو، گرفتار شدگان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ اکرام میں سے بعض نے کہا: یا رسول اللہ، ہم لوگوں کی رائے ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ کسی نے یہ کہا کہ جس کا رشتہ دار ہو وہ وہی قتل کرے، مگر رحمت للعالمین نے فرمایا کہ لوگوں، میری تجویز یہ ہے کہ فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے، لہٰذا کافر فدیہ دے کر رہا ہوتے رہے۔ ان گرفتار شدگان میں رحمت عالم کے چچا جناب عباس بھی تھے۔ حضرت عباس نے جنگ بدر میں آتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو اندر بلا کر کہا تھا کہ یہ اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، کسی کو خبر نہ ہو، یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، اگر میں سلامت آ گیا تو بہت اچھا، ورنہ اتنی اشرفیاں فلاں کو، اتنی فلاں کو دے دینا۔ جب حضرت عباس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فدیہ کا مطالبہ کیا کہ آپ فدیہ دے کر رہائی حاصل کیجیے۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا
میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو جنگ بدر میں روانہ ہوتے وقت آپ نے اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھنا؟ یہ سن کر حضرت عباس پر روشہ طاری ہوا کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ حضرت عباس نے کہا، قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ راز تو میری بیوی اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ جو غیب کی باتیں جانتا ہو اور مدینے میں بیٹھ کر مکہ کے حالات کا علم رکھتا ہو، وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عباس نے فدیہ دے کر رہائی حاصل کر لی اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ کر حلقۂ بغوش اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے، حضرت عباس اب تک دولت و ایمان سے محروم تھے، مگر جب انہوں نے حضور تاجدار مدینہ راحت و قلب سینہ کا علم غیب دیکھ لیا تو فوراً مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی علم غیب دیکھ کر دولت ایمان سے مالا مال ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے بھی حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین اسلام، شرح قصیدہ بردہ میں مذکور ہے کہ ابو جہل نے حبیب یمنی کو خبر بھیجی کہ مکہ میں محمد بن عبداللہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے جس نے تمام لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ اس دین کی اشاعت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، لہٰذا خبر پاتے ہی تم جلد مکہ پہنچ جاؤ تاکہ لوگوں کو اسلام سے روک سکو، ورنہ پھر ہمارے دین کی خیر نہیں ہے۔ مکہ والوں پر تیرے بے شمار احسانات ہیں، لوگ تیری بات مان لیں گے۔ وہ خبر پا کر جلد ہی مکہ پہنچ گیا۔ ابو جہل نے اس کی بڑی خاطر تواضع کی اور وہاں کا سارا ماجرا بیان کیا۔ حبیب یمنی نے کہا کہ فیصلہ تو دونوں فریق کی بات سن کر ہی کیا جا سکتا ہے، میں نے تیری سن لی، اب ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سن لوں، دیکھ تو لوں وہ کیسے ہیں اور کہتے کیا ہیں۔ ابو جہل گھبرایا، لیکن گھبرا تو گیا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ حبیب یمنی نے بارگاہ نبوی میں پیغام بھیجا کہ میں یمن سے آیا ہوں اور ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ حضور کے تشریف لاتے ہی مجلس پر سناٹا چھا گیا، سب لوگ مرعوب ہو گئے، کسی میں لب کشائی کی ہمت نہ رہی۔ صحیح فرمایا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آخر کار کچھ دیر بعد خود ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو تم نے کیوں بلایا ہے؟ یہ سن کر حبیب یمنی گھبرا کر بولا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نبوت کے مدعی ہیں، اگر نبی ہیں تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تو چاہے عرض کرنے لگا، جو میں چاہوں تو پھر میں دو چیزیں چاہتا ہوں، ایک تو اس وقت چاند اپنی پوری روشنی پر ہے، اسے آپ دو ٹکڑے کر دیجئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ فرمایا اور پورا چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، پھر اشارہ فرمایا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل کر یکساں ہو گئے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہیں، نور و حدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ حبیب کردگار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیب یمنی بول، دوسری بات کیا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا، حضور آپ خود ہی بتائیں کہ میں دوسری بات کیا چاہتا ہوں۔ فرمایا، سن، تیری ایک بے دست و پا لڑکی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں، نہ آنکھ نہ کان، وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو چاہتا ہے کہ اسے شفا ہو جائے، جا میں نے اسے وہاں شفا بخش دی۔ یہ سن کر حبیب یمنی بے اختیار ہو گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں چیخا، اے ابو جہل سن لے، اے امیہ سن لے، اور اے مکے کے در و دیوار سن لو اور گواہ ہو جاؤ، میں صدق دل سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب سے میں اسلام کا سچا مبلغ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو رات کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی، وہی بے دست و پا لڑکی دروازہ کھولنے کے لیے آئی، باپ کو دیکھ کر پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
حبیب یمنی حیرت زدہ ہو کر بولا، بیٹی یہ کلمہ تجھے کہاں سے ملا اور تو کیسے اچھی ہو گئی؟ جواب ملا، میں ایک رات سو رہی تھی مگر قسمت بیدار تھی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی چاند سے چہرے والا سیاہ زلفوں والا خواب میں تشریف لایا اور فرمایا کہ بیٹی ہم تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا رہے ہیں، تو یہاں مسلمان ہو جا اور پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ جیسے ہی یہ کلمہ میں نے پڑھا، صحت جسمانی اور روحانی دونوں نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین اسلام، یہ ہمارے آقا و مولا حضور غیبداں کی غیبدانی کا جلوہ کہ مکہ میں رہ کر یمن میں حبیب یمنی کی اپاہج و معذور لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، اور اختیار و تصرف کا یہ عالم ہے کہ سینکڑوں میل کی دوری سے اسے شفا کی دولت بھی بخش رہے ہیں۔ نبی مکرم کی یہی وہ غیبدانی تھی جس کو حبیب یمنی نے دیکھتے ہی اپنی جبین عقیدت کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ناز پر خم کر دیا اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ محترم ناظرین اسلام، حضور نبی کریم کا ارشاد ہے، ان اللہ قد رفع الدنیا وانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے دنیا کو اٹھا کر اس طرح پیش کر دیا کہ میں تمام دنیا کو اور اس میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے ان سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ کی نگاہ نبوت کا کیا کہنا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ محترم ناظرین اسلام، نگاہ نبوت سے کیا پوشیدہ ہیں میرے آقا و مولا نے مسجد نبوی کی محراب میں کھڑے ہو کر جنت و دوزخ کو دیکھ لیا ہے، اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جنت و دوزخ کی بھی کیا حقیقت ہے۔ ان آنکھوں نے فرش و عرش کو دیکھ لیا، ساری خدائی کو دیکھ لیا، بلکہ کہہ لینے دیجئے کہ خود خداوند کو دیکھ لیا۔ تو جس نگاہ نبوت سے خدا نہ چھپا تو خدائی کیسے چھپ سکتی ہے؟ اسی لیے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔